جی یہ ایگزیکٹ ترجمہ نہیں ہے، اور یہ جسٹ بیان ہے اور سمری ہے، اور اردو زبان میں ہے. عربی ٹیکسٹ تو ڈیفرنٹ ہے اور ترجمہ بھی ایگزیکٹ نہیں ہے، اور اس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا جاتا ہے بے قصور، وداؤٹ ہیونگ ڈن اینی کرائم، نو کرائم ایٹ آل، کوئی قصور نہیں مگر جیل میں بھیج دیا جاتا ہے. تو بہرحال ان کا صبر، اور صبر ایک بیوٹیفل چیز ہوتی ہے، بہت اچھی چیز ہوتی ہے. اور کبھی کبھی خیال آتا ہے، اور کبھی کبھی ہمارے خیالات پر تو کوئی بھی پابندی نہیں لگا سکتا. ہمارے خیالات تو خیالات ہی ہوتے ہیں. تو کبھی کبھی خیال بھی آتا ہے کہ کاش ہم انسانوں میں یہ ایبلٹی ہوتی کہ ہم اس زمانے میں جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ اس زمانے میں جیل کیسے ہوا کرتے تھے، بچے کیسے گیمز کھیلتے تھے، اور ٹریز اور ایگریکلچر کیسی تھی، اور عمارتیں کیسی تھیں، اور لوگ کیا کھانا کھاتے تھے، اور لوگ جو ہیں وہ کیسے، کیا ان کا لائف اسٹائل تھا. اور ہم بھی ان لوگوں سے مل سکیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں. مگر ہم لوگوں کی ایبلٹیز بہت ٹائنی ہوتی ہیں، بہت لٹل ہوتی ہیں، اور ہم لوگوں کی سمجھداری بھی بہت ٹائنی ہوتی ہے، بہت لٹل ہوتی ہے، اور ہم لوگوں کی عقل مندی بھی بہت لٹل ہوتی ہے، بہت ٹائنی ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، مگر ہم کچھ بھی نہیں ہوتے. اور خیر آئی نو کہ ان لوگوں کو دیکھنا اور وہاں کے لائف اسٹائل کو دیکھنا، وہ کیا کھاتے تھے، کیا کوک کرتے تھے، ان کے برتن کیسے تھے، وہ آئی نو اٹس این امپاسبل ڈریم وچ ول نیور کم ٹرو. مگر خیالات پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. خیالات تو آتے ہی رہتے ہیں. اور بہرحال مجھے بھی خیال آتا ہے کہ ہیومن ہسٹری میں دو چیزیں آئی تھیں جنہوں نے انسانوں کی زندگی کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا. نمبر 1 ارائیول آف انٹرنل کمبسشن انجن، اور نمبر 2 انڈسٹریل ریولیوشن. یہ جو دو چیزیں تھیں انہوں نے پلیوشن انٹروڈیوس کی اور زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اس سے پہلے زندگی بہت ڈفرینٹ ہوا کرتی تھی، زندگی ایک ڈفرینٹ